آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیوٹی وتھ کیپٹن۔ پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار۔ اگست 15 کو آسٹریلیا کے رفیق جرمنی کی فوجیں ہالینڈ بیلجیم کو ممالک کو رونتی ہوئی فرانس کی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جرمنوں نے فرانس پر حملہ آور ہونے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس میں قرار پایا تھا کہ فرانس کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر فرانس کے دارالخلافہ پیرس پر اس طرح حملہ کیا جائے جیسے پھیلے ہوئے بازوؤں کو درنتی وار کرتی۔ فرانسی فوج کی اعلیٰ کمان اس منصوبے کو بانپ نہ سکا اور اس نے اپنی سرحد پر جرمنوں پر 14 اگست کو حملہ کر دیا۔ یہ حملہ تدبیر و منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، لہٰذا جرمنوں نے جو پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے ایک بھرپور وار کیا اور فرانسی واپس ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کی ابتدا سے لے کر آج تک فرانسی فوج کو سب سے جلد ہتھیار ڈالنے والی فوج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جرمنوں نے اپنے حملے کی اسکیم کو، جسے شلفن منصوبہ کہتے ہیں، جو 1905 سے تیار پڑا تھا، عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ جلد ہی فرانس کے دارالحکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ فرانس کی بدقسمتی سے اس وقت کے بے نظیر افواج کی قیادت جعفرے کے ہاتھوں میں تھی، جو مدبر سے سپہ سالار ثابت نہ ہوا۔ انگریزوں کا جرنیل ہیگ بھی جرمنوں کے جرنیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ پیرس چند دنوں کا مہمان ہے اور ہار جائے گا۔ مگر عین اسی وقت پر ایک ہوش مند فرانسی جرنیل گلینی نمودار ہوا، جس نے جرمنوں پر وہ کاری وار کیا، انہیں پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد جرمنوں کی پیش قدمی رک گئی اور آئندہ 4 برسوں تک بھی تھوڑا جرمن آگے بڑھاتے تو کبھی فرانسی، مگر انگریزوں نے کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا، نہ انہوں نے اس وقت تک فاش جیسا جرنیل پیدا کیا تھا جس کے زیر قیادت اتحادیوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی، نہ ان کے سپاہی وردن جیسی خون ریزیہ لڑائی لڑی جس میں فرانس کے 3,15,000 آدمی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جرمن جرنیلوں میں سب سے زیادہ نام جن اشخاص نے پایا وہ لونڈارف ہینڈبرگ تھے۔ فرانسی جرنیلوں میں فاش اور پتیان قابل ذکر ہیں۔ انگریزوں میں لارڈ ایلن بائی ہے۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا عالمی تنازع تھا۔ اس تنازع کی ابتدا ہیبسبرگ ایکٹ یورک فرانز فرڈینینڈ کے قتل سے ہوئی، جو اگست 1914 میں شروع ہوا اور اگلی 4 دہائیوں تک مختلف محاذوں پر جاری رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں برطانیہ، فرانس، سربیا اور روسی بادشاہت، بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھی شامل ہو گئے۔ جرمنی اور آسٹریا ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے خلاف لڑے، جن کے ساتھ بعد میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز ترکی اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے۔ جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ اس وقت ماند پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی۔ مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا۔ مشرقی محاذ پر وسیع تر علاقے کی وجہ سے بڑے پیمانے کی خندقوں کی لڑائی ممکن نہ رہی، لیکن تنازع کی سطح مغربی محاذ کے برابر ہی تھی۔ شمالی اٹلی، بلکن علاقے اور سلطنت عثمانیہ کی ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی۔ لڑائی سمندر کے علاوہ پہلی مرتبہ ہوا میں بھی لڑی گئی۔ پہلی عالمی جنگ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ تعداد اس سے پہلے 100 برس میں ہونے والی لڑائیوں کی مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ مشین گن جیسی نئے ہتھیاروں کو متعارف کرانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں تھیں، جن کے دوران 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ برطانوی فوج کے 57,000 فوجی مارے گئے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کا اٹھانا پڑا، جب جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ فرانس کو اپنی متحرک فوج کو 16% سے محروم ہونا پڑا۔ ایک تحقیق کے اندازے کے مطابق اس جنگ میں براہ راست یا بلا واسطہ طور پر ہلاک ہونے والے غیر فوجی افراد کی تعداد 1 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش فلو پھیل گیا، جو تاریخ کی سب سے موزوں انفلوئنزا کی وبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے یا اپنے گھر سے بے دخل ہو گئے۔
جائیداد اور صنعتوں کا نقصان بہت خطیر تھا، خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں، جہاں لڑائی خاص طور پر شدید تھی۔ نومبر 1918 11 بجے مغربی محاذ پر جنگ بند ہو گئی۔ اس زمانے کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ جنگ بند ہو گئی، لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی سیاسی، اقتصادی اور سماجی حلقوں میں آنے والی کئی دہائیوں تک جاری رہے۔